خوش آمدید سامعین، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں مصنفہ شبی زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ کے ایک بہترین افسانے کے ساتھ، جس کا عنوان ہے زندگی کی ڈگر پر، اور یہ افسانہ ان کے افسانوی مجموعے زندگی کی ڈگر پر سے منتخب کیا گیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں افسانہ زندگی کی ڈگر پر۔ اس نے اس قدر بے رخی اور بے اعتنائی کے ساتھ جواب دیا تھا کہ جہیرہ کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ دل پاش پاش ہو گیا اور روح مجروح۔ کچھ دیر کے لیے سکتے کے عالم میں دم بخود جہاں کھڑی تھی وہاں بت کی طرح کھڑی رہ گئی۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی اور آنسو بھی سارے پی ڈالے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں اس کی شان کے مطابق کسی انسان کے حصے میں متواتر برسنے لگتی ہیں تو وہ ان کو اپنا حق سمجھ کر ان کی چمک دمک کے اجالوں میں گم ہو جاتا ہے۔ آنکھیں کھیرا اس طرح ہو جاتی ہیں کہ جو ان کو اجالا نظر آتا ہے وہ اصل میں گھنگھور اندھیرا ہوتا ہے، اور اس تاریکی میں کھو کر وہ صرف وہی دیکھنے لگتے ہیں جو نفس کے بندے دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر وقت کی مار ایسی پڑتی ہے کہ نعمت مصیبت بن جاتی ہے۔ جہیرہ اور احمر کی قسمت کے دروازے پر اچھے وقت نے ایسے ہی کچھ دستک دی تھی کہ ان کی زندگی کے زاویے اچانک بدل گئے تھے۔ زیادہ مدت بھی نہیں ہوئی تھی، صرف 5 سال پہلے ان کا نقشہ حیات دیگر تھا۔ دہلی میں اپنا ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، سادگی سے زندگی گزر رہی تھی۔ احمر ایک کمپنی میں مارکیٹنگ آفیسر تھا، جہیرہ بھی ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ دونوں بچے دہلی کے ایک نامی مشنری اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اگر دولت کی فراوانی نہیں تھی تو کسی قسم کی محرومی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ضرورت زندگی کا ہر سامان موجود تھا، بہت اعلیٰ پیمانے کا یا جدید فیشن کے عین مطابق نہ صحیح، کام تو سب چل ہی رہا تھا۔ ویسے ازدواجی زندگی کا سفر تو ہوتا ہی ایسا ہے، ایک بحری سفر کی طرح دشوار کن، موجوں کے تھپیڑے بھی لگتے ہیں، طوفانی ہوائیں راستے روکنے کی کوشش بھی کرتی ہیں، لیکن کشتی کے ناخدا اور اس کے ہم سفر میں باہمی مفاہمت ہوتی ہے تو برفی طوفان بھی ساحل سے ہمکنار ہونے سے نہیں روک پاتا۔ جہیرہ اور احمد کی شادی کو 15 سال ہو گئے تھے، لیکن احمد کی آنکھوں میں جہیرہ اب بھی محبت کی وہی شمع فروزاں دیکھتی تھی جو اکثر دلہنیں شادی کے ابتدائی دنوں میں دیکھ کر خوشی سے پھولی نہیں سماتی۔ احمد شام میں آفس سے جتنا بھی تھکا ماندہ آئے، جہیرہ کو دیکھتے ہی تازہ دم ہو جاتا تھا۔ آنکھوں میں ایک خاص چمک اور لبوں میں ایک نیا شعر ہوتا تھا جو وہ اسے گلے لگا کر، کبھی بوسہ دے کر اور کبھی دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھام کر گنگنانے لگتا تھا۔ کیا آفس میں بیٹھ کر شعر یاد کرتے رہتے ہو؟ ایک دن ناز سے اٹھلاتے ہوئے اس نے پوچھ لیا تھا۔ ارے جان احمد، وہاں کہاں اس کی فرصت، اپنی بیوی کو دیکھ کر وجد کے عالم میں شعر ماں بدولت پر خود نازل ہو جاتے ہیں، کیونکہ تو حسین ہے، تو جمیل ہے، تو تلاش ہے میری چاہ کا، تیری شوخیاں میرے پیار کی، میرے ذوق کی ہے ترجمہ۔ اس نے اس انداز سے اپنی محبت کا اعتراف کیا کہ رقص کرتی ہوئی شرارت وہ اس کی آنکھوں میں صاف دیکھ سکتی تھی۔ اب یہ چوچلے چھوڑ دو، بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ محبت کا سرور تو اس وقت جہیرہ کے رگو پے میں بھی سرایت کر گیا تھا، پھر بھی اس نے اٹھلا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، کیا کروں، مجبور ہوں، دراصل اترا تھا میری روح کی گہرائیوں میں جو اب بھی نگاہ شوق میں تابا وہی تو ہے۔ احمد نے اس کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے پرگداز انداز میں ایک شعر اور پڑھ دیا۔ ارے اب عمر کا لحاظ کرو، جہیرہ نے کہہ کر اس کے کشادہ سینے میں اپنا سر چھپا لیا تھا۔ جہیرہ یعنی خوبصورت، نام کا ہی اثر ہے کیا کہ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے حسن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ قصور تمہارا ہے جان، اتنی پیاری کیوں لگتی ہو۔ محبت کے رس میں ڈوبے یہ الفاظ جب احمد نے ادا کیے تھے اس وقت جہیرہ کی آنکھیں فرط انبساط سے بند تھی۔ چہرہ اپنے محبوب کے سینے میں مقید تھا، لیکن پھر بھی وہ احمد کی آنکھوں میں محبت کی روشن قندیلیں دیکھ سکتی تھی۔ جہیرہ بھی نوکری کے باوجود احمد کی ہر ضرورت خود پوری کرتی تھی۔ نوکر تو گھر کے اوپری کاموں کے لیے ہوتا ہے، شوہر کو زندگی کی ہر سہولت فراہم کرنا بیوی کا کام ہوتا ہے، یہ اس کی سوچ تھی۔ ماحول خوشگوار ہو تو
بچوں کی تربیت بھی عموماً اطمینان بخش ہو جاتی ہے۔ عائدہ اور احسان بھی اپنے اور اپنے والدین کے حلقے میں تحسینی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ حسب معمول زندگی گزر رہی تھی، پھر اچانک وقت نے کروٹ لی، جس سے ان کے دن بھی بدل گئے۔ کمپنی کے مالک نے، جو خود بے اولاد بھی تھا اور بہت بوڑھا ہو چکا تھا، احمد کی دیانتداری، محنت اور خلوص سے متاثر ہو کر اس کو بمبئی کی کمپنی کا CEO بنا دیا۔ باندرا میں بہترین رہائش گاہ رہنے کو مل گئی، وہ بھی ایسی رہائش گاہ جس کو دیکھ کر باحیثیت لوگ بھی رشک کرتے تھے۔ جدید طرز رہائش اور ہر ممکن آرام و آسائش کا انتظام ہو گیا۔ اب دولت کی ریل پیل تھی، معزز، امیر و کبیر اور با اقتدار لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی مواقع میسر ہو گئے۔ بس اب زندگی کیا تھی؟ دل فریب اور دل ربا سر میں چھیڑا ہوا ایسا ہوش ربا راگ تھا جس نے ان دونوں کو ایک انوکھے نشے آور احساس کی گرفت میں محصور کر دیا۔ رہن سہن میں غیر معمولی تبدیلی آ گئی۔ آئے دن ڈنر پارٹی، کبھی گھر میں، کبھی کلب میں اور کبھی کسی بڑے کلائنٹ کے ساتھ نادر ہوٹلوں میں، زندگی کا معمول بن گئی۔ خدا جب حسن دیتا ہے، نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کی سنگت میں رہتے رہتے ان کے مزاج میں بھی نمایاں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ شروع میں کچھ جھجک ضرور محسوس ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ کچھ ہی مہینوں میں دونوں مکمل طور پر ان لوگوں کے رنگ میں رنگ گئے جن کے ساتھ ان کا شب و روز اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا۔ جب کوا چلے گا ہنس کی چال تو کچھ تو ٹیڑھا چلے گا۔ اپنی پہچان مٹانے کے لیے سب سے پہلے ان دونوں نے اپنے مذہبی اصولوں کا گلا گھونٹنا ضروری سمجھا۔ احمد نے شراب نوشی شروع کر دی اور جہیرہ نے حجاب کو بمبئی آتے ہی طلاق دے دی۔ رفتہ رفتہ چھوٹے چھوٹے لباس بھی زیب تن کرنا شروع کر دیے۔ اس کو بھی CEO کی بیوی کی حیثیت سے بڑی بڑی پارٹیوں میں جانا ہوتا تھا۔ احمد کا اصرار بھی ہوتا تھا اور خود اس کی اپنی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ کسی اور افسر کی بیوی سے کم ماڈرن نہ لگے۔ دونوں بچوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں نے احمد اور جہیرہ کو ابتدا متفکر کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ فکر بھی ختم ہو گئی۔ ان کے ساتھیوں کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ کوا ہنس کی چال چلتا ہی اسی لیے ہے کہ اس کو اپنی پرانی چال عیبدار اور شرمناک معلوم ہوتی ہے، لیکن ضمیر بھی عجیب شے ہے، اپنا کام کیے بغیر رہتا نہیں ہے۔ اس نے صدائے احتجاج بلند کر کے اپنا فرض ادا کر دیا، مگر احمد اور جہیرہ نے اس کو غفلت کی خوابیدہ گولیاں دے کر سلا دیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ تبدیلیاں وہ سیڑھیاں ہیں جن پر چڑھ کر ہی بلندی کو چھوا جا سکتا ہے، اور اونچے درجے کے لوگوں کے درمیان رہنا ہے تو اونچی سوچ بھی رکھنی ہوگی۔ پھر کیا تھا؟ دونوں کو وہ تمام اصول اور رسم و رواج اور اسلامی قدریں جو پہلے بھلی معلوم ہوتی تھی پسماندگی کی نشانی لگنے لگی۔ یوں تو دونوں کی زندگی بظاہر بہت رنگین تھی، دونوں مطمئن بھی تھے، زندگی کی چکا چوند کر دینے والی خوشیوں میں پوری طرح اس طرح کھوئے ہوئے تھے کہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ کب ان کے درمیان سے رومانوی تخیل اور گداز جذبات دبے پاؤں نکل گئے تھے، اور کب زندگی کے کینوس پر دونوں کے بکھیرے ہوئے والہانہ محبت کے خوشنما رنگ پھیکے پڑ چکے تھے۔ احمد اکثر رات گئے تھکا ماندہ گھر واپس آتا تھا۔ اگر دن کی روشنی میں دونوں کا آمنا سامنا کبھی ہو بھی جاتا تھا تو اس کے لبوں پر نہ کوئی خوبصورت شعر ہوتا اور نہ آنکھوں میں تحسینی شوق۔ جہیرہ کو بھی زندگی بے رس اور سپاٹ سی محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود کٹی پارٹی، تاش پارٹی اور دیگر مصروفیات میں مگن تھی۔ ایک دوسرے کے وجود کا احساس دونوں کو جب ہی ہوتا تھا جب ان کو کسی مشترکہ دعوت یا جشن میں شرکت کے لیے ساتھ گھر سے نکلنا ہوتا تھا۔ نجی زندگی کیسی ہی بے رنگ ہو، دوست احباب کی زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے شادی کی سالگرہ منانا بھی بڑے لوگوں کی پہچان ہے۔ اس لیے تمام مصروفیات کے باوجود احمد اپنی شادی کی سالگرہ کا دن نہیں بھولا تھا۔ یاد ہے ہماری شادی کی سالگرہ ہے کل؟ اس نے جہیرہ سے پوچھا، جو خود باہر جانے کے لیے جلدی جلدی اپنے ہونٹوں پر لپسٹک کے پرت جما رہی تھی۔ ہاں یاد ہے، جشن کا انتظام بھی مکمل ہے، ایک 5 اسٹار ہوٹل کو کانٹریکٹ دے دیا ہے اور لسٹ کے مطابق سب کو مدعو بھی کر لیا ہے، جہیرہ نے جواب دیا، اور دونوں اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جاڑے کے دن ہوتے ہیں تو اندھیرا جلدی ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن 7 بجے شام سے ہی مہمان آنا شروع ہو گئے۔ دونوں سب کا پرتپاک استقبال کر رہے تھے۔ پھر جام چھلکنے لگے۔ موسیقی کی مدھم آواز نے ماحول کو بہت خوشگوار بنا دیا تھا۔ احمد بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شراب نوشی میں مشغول تھا،
لیکن بار بار اس کی نظر دروازے پر اس طرح رک جاتی تھی کہ جہیرہ کو بھی اندازہ ہونے لگا کہ اسے کسی خاص مہمان کا انتظار ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے پوچھتی، ایک اینگلو انڈین لڑکی اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آئی، جس کو دیکھتے ہی وہ بے ساختہ کھڑا ہو گیا، جہیرہ کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھا اور اس پری چہرے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مستی کے عالم میں شعر پڑھنے لگا۔ بے تکلف وہ چلے آئے ہمارے دل میں، ہم نے دروازہ احساس کھلا رکھا ہے۔ بھائی یہ تو زیادتی ہے، ایسا پرجوش استقبال ہم میں سے کسی کا نہیں ہوا تھا۔ یہ جانبداری کیسی؟ مہمانوں میں سے ایک مہمان نے مسکرا کر احتجاج کیا۔ کوئی خاص مہمان معلوم ہوتی ہے، کسی نے چٹکی لی۔ صحیح پہچانا، بعض صورتیں دیکھ کر شعر خود بخود لبوں پر آ ہی جاتا ہے، کہتے ہوئے اور نووارد مہمان کی کمر میں بازو کا حلقہ بناتے ہوئے احمد نے اسے اپنے آپ سے نزدیک کر لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اونچی آواز میں گنگنانے لگا۔ حسن دنیا کا ہر ایک شے میں بہت ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں جو تیری ادا تک پہنچے۔ تم بھی احمد، تمہارے شعر تو اب مجھے یاد ہو گئے ہیں۔ بڑی بڑی شوخ چنچل آنکھوں کو گول گول گھماتے ہوئے ایک دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ روزی نے کہا، تمہارے چہرے پر کھلے ہوئے گلاب اور مدہوش کر دینے والی مسکراہٹ دیکھ کر کس کافر کو شعر یاد نہیں آئے گا؟ شراب کا نشہ تھا یا محبوب سے نزدیکی کا خمار؟ جو بھی ہوا، احمد کا دل چاہا بھری محفل میں دل کی یہ بات کہہ دے، لیکن پھر اس نے ایک اور شعر پر ہی اکتفا کرنا مناسب سمجھا۔ چاندنی چھپ گئی، چاند شرما گیا، آپ کا مسکرانا غضب ہو گیا۔ پورا کمرہ تالیوں سے گونج اٹھا، لیکن جہیرہ کا دل نک سے ہو گیا۔ اس کا کل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ پرکیف لمحات یاد آ گئے جب احمد اس کے لیے اسی مشتاقانہ انداز میں شعر پڑھا کرتا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں وہی سرور تھا، نگاہوں میں محبت کی بے شمار قندیلیں بھی روشن تھیں، لیکن یہ سب کچھ اب کسی اور کے لیے تھا۔ بے قابو دل کو سنبھالتے ہوئے اس نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ سامنے رکھی ہوئی کرسی پر روزی سے بیٹھنے کے لیے کہا، تم بیٹھو جہاں تمہیں بیٹھنا ہے، اس کی فکر نہ کرو، یہ میرے ساتھ بیٹھے گی۔ بے حسی کے عالم میں کہتا ہوا احمد روزی کو لے کر آگے بڑھ گیا، لیکن الفاظ جو بظاہر صرف حروف تہجی کا مرکب ہوتے ہیں، برق رفتاری سے عقاب کی طرح اپنے شکار پر جھپٹتے ہی اس کی روح تک کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ احمد کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ بھی جہیرہ کے احساسات کو لہو لہان کیے بغیر نہ رہ سکے۔ چھلکتے ہوئے آنسوؤں کو ایک بار پھر پینے کی کوشش کرتے کرتے قریب ہی پڑے صوفے پر وہ گر گئی، ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح۔ تو سامعین، یہ تھا مصنفہ شبی زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ کا افسانہ زندگی کی ڈگر پر۔ امید ہے یہ افسانہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے بھی دینا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے اور دلچسپ افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا نگہدار۔